أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ریاست مدینہ کے اندر غلاموں کو گورنر بنا دیا، نوکروں کو گورنر بنا دیا۔ ریاست مدینہ کا تصور سامنے لائیں تو اونٹ چلانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حاکم بنا دیا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، وہ جگہ آئی، آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا امیر المومنین اونٹ چرایا کرتا تھا، باپ ڈانٹتا تھا، اونٹ بھی قابو میں نہیں آتے تھے، آج لاکھوں مربع میل کا حاکم تمہارے سامنے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے۔ گرامی قدر، بے شمار ہمارے اسلامی ریاست کے وزراء، اسلامی ریاست کے گورنر، ان کا چلنا پھرنا لین دین دیکھ لو، آدمی حیران ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گورنر مقرر ہیں، علاقہ بھی وہ ہے امیر ترین علاقہ جس کے آپ گورنر، جس طرح کے آپ کے جو علاقہ کوئی جیسے سٹی ہو، وابٹا ہو، لاہور ڈیفینس ہو، ایسے علاقے جو ہیں، ڈی سی کالونی۔ اب امیر ترین جو علاقہ تھا آپ اس کے گورنر مقرر ہوئے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ بڑا امیر علاقہ ہے، بڑے امیر لوگ ہیں، ہاں جی، اربوں خربوں پتی ہیں، امیر لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے حضرت ابو عبیدہ چینج نہ ہو گئے ہوں، کوئی مال ہڑپ نہ کر لیا ہو، کوئی کرپشن نہ کی ہو، کوئی بنگلہ نہ بنا لیا ہو، کوئی جائیداد نہ بنا لی ہو، کوئی بینک بیلنس نہ بنا لیا ہو۔ اتنا امیر علاقہ ہے، زیادہ وہاں آمدنی۔ فرمانے لگے میں اپنے بھائی ابو عبیدہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی ابو عبیدہ کا گورنر وقت ہے، ان کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ٹال دیا، بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے ٹال دیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی ابو عبیدہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، پھر ٹال دیا۔ دل میں خیال آیا، انسان خیال آیا کوئی گڑبڑ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، یہ ٹالتے جاتے ہیں۔ دل میں خیال آیا، تیسری مرتبہ فرمایا میں اپنے بھائی ابو عبیدہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے بھائی گھر ہی نہیں دکھانا چاہتے، میں ان کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ گھر ہی دکھانا نہیں چاہتے۔ آپ تو ٹال رہے تھے، ٹال مٹول اس لیے کر رہے تھے کہ میں ان کو کیا دکھاؤں کہ ٹل جائیں، لیکن جو آپ ٹال رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ ٹال رہے تھے، تو عمر فاروق امیر المومنین جو ہے ان کو خیال آ رہے تھے کہ اب تو ضرور دیکھوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جانے لگے، چونکہ مجبور ہو گئے، حاکم وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، ساتھ چل پڑے۔ رستے میں بنگلے آئے، خیال آیا دل میں کہ ان بنگلوں میں کوئی نہ کوئی ان کا گھر ہوگا، ان بنگلوں میں کوئی نہ کوئی گھر ہوگا۔ بنگلے ختم ہو گئے، کراس ہو گئے، سوچنے لگے اس میں بھی نہیں، آگے مکان شروع ہوئے، ذرا ہلکے، سوچا ان میں ہوگا،
جب وہ بھی کراس آپ کر گئے، وہ بھی کراس کر گئے، خیال آیا چلو اس آبادی میں ہوگا، کچی آبادی آ گئی، وہ بھی کراس کر گئے، اب آبادی بھی چلی گئی، بنگلے بھی چلے گئے، اب آگے جنگل شروع ہوا، کوئی گھر نظر نہیں آ رہا، آپ لے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین سوچتے ہیں کہ یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی ابو عبیدہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس قریب ہی ہے۔ جنگل میں چلے گئے، جب جنگل میں گئے، گورنر وقت ہیں، جنگل میں پہنچے، دور ایک جھونپڑی نظر آئی، جھونپڑی میں جا کر داخل ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین یہ میرا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی نماز پڑھنے کے لیے، گھر کے اندر ایک پانی کا مٹکا تھا، اور گھر کے اندر ایک معمولی سا بستر تھا، یا گرامی قدر ایک کپڑے میں کچھ باندھا ہوا تھا، وہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ حیران ہوئے، پوچھا یہ گھر ہے؟ کہا جی یہی گھر ہے، یہی گھر ہے۔ اور کہنے لگے کہ یہ مٹکا ہے، پانی سے پی لیتا ہوں، یہ چٹائی ہے، اس کے اوپر لیٹ بھی جاتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ ایک سوٹ ہے، اس کو ہی دھو لیتا ہوں۔ 20 ایسے مثالیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ سوکھی روٹیاں ہیں، سوکھے ٹکڑے ہیں، میں ایک بڑیا سے پکوا لیتا ہوں 1 ہفتے کی روٹیاں، اور خشک رکھ دیتا ہوں، اور رات کو بھگو دیتا ہوں، اور بھگو کر صبح کھا لیتا ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں کیا سوچ رہا تھا تو یہ کیا نکلا۔ یہ ریاست مدینہ کے گورنر کی بات کر رہا ہوں، ریاست مدینہ کے گورنر کی بات کر رہا ہوں۔ گرامی قدر آنکھوں میں آنسو آئے، پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ایسے نیک مجھے حاکم عطا کیے، گورنر عطا کیے۔